بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ابو بکر احسان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پیسوں ٹائمز۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ایک نوجوان سلطان نے وہ کر دکھایا جو تاریخ کے سب سے بڑے حکمرانوں سے نہ ہو پایا، جس نے نہ صرف سلطنت روم کا اختتام کیا بلکہ دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا اور اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کی فوج بہترین فوج ہوگی۔ یہ وہ پیغام تھا جو 800 سال تک مسلمانوں کے دلوں میں شعلہ بن کر چلتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر عباسی خلافت تک ہر کسی نے اسے فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اونچی دیواریں حفاظت اور جو اسے بچا لیتی۔ ہر بار مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹا لیکن خواب کبھی نہیں مرا۔ 1451 عیسوی میں صرف 19 سال کی عمر میں سلطان محمد ثانی تخت نشین ہوئے۔ یہ وہی سلطان تھا جس نے سلطنت میں یہ اصول قائم کیا کہ آج کے بعد جو سلطان تخت نشین ہوگا وہ اپنے بھائیوں کو قتل کر دے گا۔ اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ سلطنت میں امن قائم ہو۔ یہ سلطان مراد ثانی کا سب سے عزیز فرزند تھا۔ اس کے باپ نے اسے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ بیٹا جس طرح بھی ہو سکے تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرنا، کیونکہ یہ جب تک دشمنوں کے قبضے میں ہے سلطنت عثمانیہ ہمیشہ مشکلات کا شکار رہی۔ اس لیے اس نے پہلے 2 سال اسی تیاری میں گزارے جس میں محمد اول نے قسطنطنیہ کے مشرقی ساحل پر ایک قلعہ تعمیر کیا، جس پر محمد ثانی نے 3 مہینے کے اندر یورپی ساحل پر 2000 کاریگروں کی مدد سے ایک اور قلعہ تعمیر کر دیا جس کو رومیلیا حصار کہتے ہیں اور جو آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کے محاصرے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ اس سے نئی ٹیکنالوجی لانا شروع کی، بارود کے نئے فارمولے، فوج کا نیا نظام، اور اس کے حکم سے ہنگری کے امیر اربن نے بنائی دنیا کی سب سے بڑی توپ۔ اس کا ہر گولہ 600 کلو وزنی تھا جو 1.5 کلومیٹر کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ اس توپ کا اندازہ اس بات سے لگا لیں جب اسے محاصرے کے لیے لے کر جایا جا رہا تھا تو اسے کھینچنے کے لیے 80 بیل اور 200 سپاہیوں کی ضرورت پڑی۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات، اس کے 70 بحری جہازوں کو زمین پر سے کھینچ کر گولڈن ہارن میں اتارنا۔ یہ وہ چال تھی جس نے دشمن کو پوری طرح سے ہلا کر رکھا۔ رومیوں نے سمندر میں زنجیریں باندھ دی جس پر ترکوں کا بیڑا داخل نہ ہو سکا۔ اس پر سلطان مراد ثانی نے 6 میل تک لکڑی کے تختے بچھوا کر انہیں چٹنی سے چکنا کیا اور راتوں رات ان تختوں پر سے کشتی کو دھکیلتا ہوا صبح آبنائے باسفورس پر پہنچ گیا۔ رومیوں کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ عثمانیوں کا بیڑا خشکی پر سفر کر کے صبح آبنائے باسفورس پر پہنچ جائے گا۔ 6 اپریل 1453 عیسوی کو سلطان محمد ثانی نے 90,000 کی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ سامنے تھے 7,000 رومی، مگر رومیوں کے پاس 3 مضبوط دیواریں جنہیں 1000 سال سے کوئی بھی نہیں توڑ پایا۔ بیٹا منٹ، یہ جنگ کسی میدان میں نہیں ہو رہی جس میں فوجیں آمنے سامنے ہوں، بلکہ عثمانیوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور رومی ان دیواروں کے پیچھے سے لڑ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ رومیوں کے پاس تھی 3 طرف سے سمندری حفاظت اور یورپ کے عیسائیوں کا بھروسہ۔ ہر روز دیواروں پر توپیں چلائی جاتی۔ اس کے ساتھ سلطان نے سائیکولوجیکل وارفیئر کا بھی استعمال کیا، جس میں سلطان صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ روز دیواروں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تاکہ رومی دیکھ لیں کہ مسلمان صرف لڑنے نہیں آئے بلکہ عقیدہ بھی لے کر آئے۔ یہ جنگ 53 دن تک لگاتار چلتی رہی۔ مسلمان دن میں لڑائی کرتے اور راتوں کو سجدے اور دعائیں کرتے۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ مسلمانوں کا ایمان تھا جو مسلمانوں کے دلوں میں بنا۔ 29 مئی کو فجر کے بعد پوری فوج نے جمع ہو کر دعا مانگی اور سلطان نے آخری خطبہ دیا، آج یا تو جنت ملے گی یا پھر فتح۔ فجر کے بعد حملہ ہوا اور فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے 2 حصے ناکام ہو گئے۔ اب
آخری حصہ رہا، لیکن یہ حصہ سلطان کے ذاتی تربیت یافتہ سپاہیوں کا تھا جنہیں جینیسریز کہا۔ صبح 8 بجے مسلم فوج آخرکار شہر میں داخل ہو گئی۔ ہر طرف تکرار، خون، نعرہ تکبیر کی گونج تھی۔ رومن کمانڈر بسٹینانی زخمی ہو کر بھاگ گیا اور سلطان محمد فاتح بن کر شہر میں داخل ہوئے۔ اتفاق دیکھتے 1000 سال پہلے سلطنت روم کے پہلے بادشاہ کا نام بھی کنسٹنٹائن تھا اور آخری بادشاہ کا نام بھی کنسٹنٹائن الیون، جن کے درمیان تقریباً 90 حکمرانوں کا فاصلہ ہے۔ فتح کے بعد سلطان نے جو کیا وہ اس کے عظیم شخصیت کا ثبوت ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان جشن منائے گا، تقریریں کرے گا، بلکہ اس نے کچھ اور ہی کیا۔ وہ گھوڑے سے اترا، سر جھکایا اور پھر سجدہ کیا، صرف یہ کہہ کر یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ وہ سلطان تھا لیکن اس وقت صرف اللہ کا شکر گزار بندہ۔ سلطان محمد فاتح شہر کے سب سے بڑے گرجا آیا صوفیہ کے سامنے گئے۔ سلطان نے اذان دے کر اسے مسجد بنا دیا اور حکم دیا کہ آج سے اللہ کا گھر یہ مسجد بنے گی۔ آج بھی استنبول کی گلیوں میں اس فتح کی گونج سنائی دیتی ہے اور وہ حدیث جو 800 سال پہلے دی گئی تھی وہ پوری ہو کر دکھائی دی۔ دوستوں، یہ کہانی تھی ایک نوجوان سلطان کی، ایک صدیوں پرانے خواب کی، جس کا ذکر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اور ایک ایسے شہر کی جو طریقہ پر تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور بیکسٹن ٹریکس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔